مرتبہ کی بات ہے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں 2 مرغیاں ذبح کی گئی اور پرنالہ وغیرہ جو تھا اس میں سے مرغی کا خون جو ہے وہ بہہ کر نیچے آنے لگا۔ عمر فاروق اعظم خلیفہ تھے، وہاں سے قریب گزر رہے تھے نماز پڑھانے کے ارادے سے، اور آپ نے اجلے کپڑے پہنے تھے، ڈارک نہیں تھے بلکہ لائٹ کلر کے کپڑے، جیسے سفید کپڑے وغیرہ، اجلے رنگ کے لائٹ کلر کے آپ نے کپڑے پہنے تھے۔ اب آپ وہاں سے گزرے اور پرنالے سے جو خون بہہ رہا تھا وہ آپ کی قمیض پر آ گیا، جلال میں آ گئے۔ آپ نے فوراً حکم دیا کہ اس پرنالے کو اکھاڑ کر پھینک دیا جائے۔ آپ کے حکم کی تعمیل کی گئی اور اس پرنالے کو نکال کر پھینک دیا گیا۔ بعد میں ملاقات ہوئی حضرت عباس جو کہ حضور کے چچا تھے، انہی کا مکان تھا اور پرنالہ وہیں تھا۔ عمر فاروق اعظم سے فرمایا کہ یا خلیفۃ المسلمین، آپ نے جس پرنالے کو اکھاڑ کر پھینکا ہے اس پرنالے کو کسی اور نے نہیں، آمینہ کے لال نے اپنے مقدس ہاتھوں سے لگایا۔ پرنالہ تو آپ سمجھ رہے ہوں گے، نالا جسے ہم کہتے ہیں، لیکن نالا لفظ استعمال کرنا تھوڑا مناسب نہیں ہے کیونکہ ہمارے حضور نے اسے اپنے دستے اقدس سے لگایا تھا، تو پرنالہ تھوڑا اچھا لگتا ہے۔ اور پرنالہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کعبہ مقدسہ میں جو حتیم کے اوپر سونے کا پرنالہ ہے، میزاب رحمت بھی جسے کہا جاتا ہے۔ خیر یہ مدینہ منورہ کی بات ہے، مسجد نبوی سے تھوڑا سا پہلے میں اس کا لوکیشن بھی بتاتا ہوں کہ کہاں ہے وہ جگہ و نشانی آج بھی باقی ہے۔ جب حضرت عمر فاروق اعظم نے یہ سنا کہ آمینہ کے لال نے اپنے مقدس ہاتھوں سے اس پرنالے کو لگایا تھا، اپنے مقدس ہاتھوں کی برکت سے، تو آپ نے حضرت عباس سے فرمایا کہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ میرے ساتھ چلو، میں جھکتا ہوں، میری پیٹھ پر چڑھ کر کے اپنے ہاتھوں سے وہ پرنالہ لگاؤ۔ پھر دنیا نے دیکھا، زمانے نے دیکھا، عمر فاروق اعظم گئے، خلیفۃ المسلمین ہیں، جن کی حکومت 22,500 مربع میل ہے، مگر اس کے باوجود جب آمینہ کے لال کی غلامی کی بات آئی، عشق کی بات آئی، تو یہ نہیں دیکھا کہ میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں، بادشاہ تو نہیں، اتنا بڑا خلیفہ ہوں، لوگ میری بات مانتے، لوگ میری رسپیکٹ کرتے، لوگ مجھے سلام کرتے، یہ ساری چیزیں تو وہاں تھی ہی نہیں، کیونکہ آمینہ کے لال نے تربیت ہی اپنے صحابہ کی اس طریقے سے فرمائی تھی کہ ان کے دل میں دنیا داری کا ذرہ برابر بھی خیال پیدا نہیں ہوتا۔ خود وہاں پر گئے، تشریف لے گئے، جھک گئے اور حضرت عباس سے فرمایا، اے میرے حضور کے چچا، میری پشت پر آپ کھڑے ہو کر اپنے ہاتھوں سے پرنالے کو نصب کر دیں۔ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے پرنالے کو نصب کر دیا، فٹ کر دیا۔ تو یہ ہمارے لیے صحابہ اکرام کی زندگی میں مصطفیٰ کریم سے کس طریقے سے عشق کرنا چاہیے، ہمیں اس سے تعلیم ملتی ہے، ذہن ملتا ہے، تربیت ملتی ہے کہ آمینہ کے لال سے ہمیں کس طریقے سے محبت کرنی چاہیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم مصطفیٰ کریم سے عشق کریں اور ان کی سنتوں کو اپنائیں، یہ نہ سوچیں کہ یہ تو بعد میں کر لیں گے، بعد میں ہو جائے گا، دیکھا جائے گا، ارے یہ تو سنت، یہ لوگ کیا سوچتے ہیں آج کل۔ صحابہ کرام کی شان کیا تھی کہ وہ سنتوں کو اپنانے کے لیے سنتوں کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، مگر آج کل ہمارا کیا حال ہے کہ ہم یہ بس پوچھتے ہیں کہ بھائی فرض ہے یا واجب، سنت اگر ہے تو ارے چلتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم صرف اور صرف فرض اور واجب پر عمل کرتے اور سنتوں پر الا ماشاء اللہ جتنا ہم سے ہو سکتا ہے عمل کرتے، مگر اکثر و بیشتر ہماری قوم کا یہی حال ہے کہ ہم سنتوں کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔